اب زندگی گزارنے کے دو ہی طریقے ہیں، تیسرا کوئی نہیں ہے۔ ایک طریقہ زندگی گزارنے کا رب چاہی، اور دوسرا طریقہ زندگی گزارنے کا جی چاہی زندگی۔ رب چاہی زندگی گزاری تو ٹھکانہ جنت ہے، اور جی چاہی زندگی گزاری تو ٹھکانہ جہنم۔ اللہ پاک نے صاف صاف باتیں فرمائی ہیں۔ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ مَا سَعَى وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَرَى فَأَمَّا مَنْ طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى۔ کہ جب قیامت کا ہنگامہ برپا ہوگا، بہت بڑا ہنگامہ قیامت کا، اور اس دن انسان یاد کرے گا کہ دنیا میں کیا کیا ہے، جہنم سامنے ہے۔ اب جس نے سرکشی کی، دنیا کو ترجیح دی، رب جی چاہی زندگی، تو اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم۔ فَأَمَّا مَنْ طَغَى، سرکشی، جی چاہی، اپنی مرضی، اپنی خواہش، دنیا کو ترجیح دی، آخرت کی کوئی فکر نہیں، تو جہنم اس کا ٹھکانہ ہے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، اور جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا، کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، پیش ہونا ہے، حساب کتاب ہونا ہے، اور اپنے نفس کو خواہشات سے روک کے رکھا۔ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى، تو جنت اس کا ٹھکانہ ہے۔ صاف صاف بات ہے، بالکل صاف صاف۔ زندگی گزارنے کے دو طریقے ہیں۔ أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ أَمْ لَكُمْ كِتَابٌ فِيهِ تَدْرُسُونَ۔ فرما بردار اور نافرمان، فرما بردار مجرم برابر ہوں گے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہ تمہیں کیا ہو گیا ایسے غلط فیصلے کرتے ہو؟ تمہارے پاس کوئی کتاب ہے جہاں یہ لکھا ہوا ہے؟ أَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا، ایمان والے اور فاسق یہ برابر ہوں گے؟ لا يستوون، نا۔ أَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ جَنَّاتُ الْمَأْوَى، جو ایمان لائے پھر اعمال بھی اچھے کیے، ان کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جنت ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، جنہوں نے فسق و فجور کا راستہ اختیار کیا، ان کا ٹھکانہ کیا ہے؟ کہ جہنم۔ جنت اللہ کا مہمان خانہ ہے، جہنم اللہ کا قید خانہ ہے۔ اب ساری دنیا کے انسان جہنم سے بچیں اور ساری دنیا کے انسان جنت میں جائیں، اس لیے اللہ نے انبیاء علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا۔ جیسے ماں باپ کو اپنے بچوں سے تعلق ہے، اس سے کہیں زیادہ اللہ کو اپنے بندوں سے تعلق ہے۔ جیسے ماں باپ بچوں کی خیر خواہی ہے، بچوں کو سمجھاتے ہیں یہ کرو، یہ نہ کرو، یہ صحیح، یہ غلط، یہ اچھا، یہ برا، اس میں فائدہ، اس میں نقصان۔ اللہ نے اپنے بندوں کو سمجھانے کے لیے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا۔ انبیاء دنیا میں کس لیے آئے؟ رہنمائی کے لیے، صحیح راستہ دکھانے کے لیے۔ اب قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا، قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا، یہ آخری امت ہے، اس کے بعد کوئی امت نہیں، آپ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں۔ وہ انبیاء والا کام، انبیاء والا کام، انبیاء والی محنت وہ اللہ نے اس امت کو دی، اس امت کو، ہمیں، ہر مسلمان کو۔ انبیاء کی بعثت کا مقصد کیا ہے؟ انسانوں کو ہدایت ملے، ہدایت ملے۔ انسان کی سب سے بڑی ضرورت ہدایت ہے۔ کھانا بھی ضرورت، پانی بھی ضرورت، کپڑا بھی ضرورت، ہوا بھی ضرورت۔ کھانا نہ ملا تو زیادہ سے زیادہ کیا مر جائے گا نا، پانی نہ ملا تو مر ہی جائے گا نا، ہوا بند ہو گئی تو مر جائے گا نا۔ لیکن اگر ہدایت نہ ملی، ہدایت نہ ملی تو ہمیشہ کی جہنم کی آگ۔ ہر انسان کی، ہر غریب امیر کی، ہر بادشاہ فقیر، ہر زمیندار تاجر افسر وکیل جج وزیر کوئی بھی ہو، اس کی سب سے پہلی، سب سے بڑی، سب سے اہم ضرورت ہدایت کا ملنا ہے، ہدایت کا ملنا ہے۔ ہدایت کیا ہے؟ ہدایت کیا ہے؟ دل کا ایک نور ہے۔ ہدایت کیا ہے؟
دل کا ایک نور ہے. جب ہدایت کا نور دل میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 نشانیاں بتائیں. 3 نشانی. ہدایت کا نور دل میں آتا ہے تو کیا ہے؟ التجافی عن دار الغرور. یہ دنیا دھوکہ نظر آتا ہے، سب دھوکہ ہے، کھیل تماشا ہے. اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو. کان کھول کے سنو، اللہ فرماتے یہ دنیا کی زندگی کھیل تماشا ہے. یہ دھوکہ نظر آئے گا، یہ کھیل تماشا نظر آئے گا، اس سے دل اٹھ جائے گا، دنیا سے دل ہٹ جائے گا. آپ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے تابعین سے فرمایا، تابعین سے، تم بڑی نمازیں پڑھتے ہو، بڑی نفلیں پڑھتے ہو، اور بڑے کیا ہے صدقے کرتے ہو، بڑے اعمال کرتے ہو، اور بڑے بڑے کیا ہے تم نوافل پڑھتے ہو، اور صحابہ اتنے اعمال کوئی نہیں کرتے تھے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ تابعین سے فرما رہے ہیں صحابہ اتنے اعمال نہیں کرتے تھے جتنے تم اعمال کر رہے ہو، لیکن وہ تم سے بہت بہتر تھے. انہوں نے کہا اس کی وجہ کیا ہے؟ ہمارے اگر اعمال زیادہ ہیں وہ ہم سے بہتر کیوں تھے؟ وجہ بتائی. کانوا ازہد فی الدنیا وارغب فی الآخرہ. دنیا کے زاہد تھے، دنیا کی کوئی عظمت اور محبت اور شوق اور بڑائی اور لگن اور دوڑ، دنیا کی دوڑ میں کوئی نہیں لگا. آخرت بڑی مرغوب تھی، آخرت بڑی مرغوب تھی. اس لیے فرمایا ساری برائیوں کی جڑ، ساری برائیوں کی جڑ کہ دنیا کی محبت، دنیا کی کیا محبت، دنیا کی حرص، اور کسی نے لائن نہیں کھینچی ہوئی کہ بس ہزاروں والا بھی کہتا ہے اور لاکھوں والا بھی کہتا ہے اور کروڑوں والا بھی کہتا ہے اور اربوں والا بھی کہتا ہے، اور کہاں تک جانا ہے بھائی؟ تو ہدایت کی علامت کیا ہے؟ التجافی عن دار الغرور. دھوکے کے گھر سے دل کا اٹھ جانا، دنیا کی بے رغبتی. والانابۃ الی دار الخلود. ہمیشگی کا گھر، آخرت، جنت، اس کی طرف دل کا مائل ہو جانا جہاں ہمیشہ رہنا ہے. جنت کا شوق، جنت کی نعمتوں کا شوق. والاستعداد للموت قبل النزول. موت سے پہلے موت کی تیاری میں لگنا. ایک صحابی نے عرض کیا حضور مجھے نصیحت فرمائیں. آپ نے کوئی لمبا چوڑا بیان نہیں فرمایا. کیا فرمایا؟ نماز پڑھو تو یہ سمجھ کر کہ زندگی کی کون سی نماز ہے؟ یہ بوڑھوں سے نہیں فرمایا، یہ بیماروں سے نہیں فرمایا، جس کو ڈاکٹر نے جواب دیا اس کو نہیں، ہر مسلمان کو. ہو سکتا ہے آج زندگی کا کیا ہو کہ آخری دن ہو. ہم خطرے میں کسے سمجھ رہے ہوتے جس کو ڈاکٹر نے جواب دیا ہوا ہے، یا 80-90 سال کی عمر میں پہنچے ہوئے کہ پتہ نہیں کیا خبر آتی ہے. نہیں پتہ کسی کا بھی نہیں. عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو زہر دیا گیا. ابھی تقریباً 43 سال کے قریب عمر تھی. آنکھیں بند کر کے لیٹے ہوئے تھے. طبیب نے آ کر دیکھا اور کہا کہ ان کو زہر دیا گیا، زہر ان پر اثر کر چکا ہے، اس لیے اب ان کی زندگی کا کوئی اعتبار نہیں رہا. یہ بات سنی تو فوراً آنکھیں کھولی اور فرمانے لگے کہ بھائی جس کو زہر نہیں دیا گیا اس کی زندگی کا بھی کوئی اعتبار نہیں، اس کا بھی کوئی پتہ نہیں. ایک مریض کو ڈاکٹر صاحب نے دیکھ کر کہا کہ یہ نہیں بچے گا، چند دنوں کا مہمان ہے. اللہ کی شان، مریض ٹھیک ہو گیا، ڈاکٹر فوت ہو گیا. یہ تو اللہ کو پتہ ہے. تو موت کی تیاری میں لگنا. جب ہدایت کا نور دل میں آئے گا دنیا سے دل ہٹے گا، ہمیشگی کا گھر جنت، اس کی طرف دل مائل ہوگا اور موت کی تیاری میں لگے گا. تو انبیاء علیہ السلام کی بعثت کا مقصد انسانوں کو کیا ملے؟ ہدایت ملے. اب قیامت تو کوئی نبی تو ہے نہیں. اب یہ ہدایت والی محنت اللہ نے اس امت کو ہمیں دی ہے. انبیاء والا کام، انبیاء پڑھے، انبیاء کا کام بہت بڑا ہے. جیسے ہم نبی نہیں لیکن کام انبیاء والا ملا. ہم بڑے نہیں ہیں لیکن کام کون سا ملا؟ بڑا ملا، انبیاء والا کام. یہ تبلیغ میں کیا کہہ رہے ہیں کہ بھائی اپنی حیثیت کو پہچانے، ہم اپنی ذمہ داری کو پہچانے. یہ نہیں کہ ساری زندگی دکان اور دفتر اور کاروبار اور مال اور کمانا اور خرچ. بھائی ظلم کسے کہتے ہیں؟ ظلم کسے کہتے ہیں؟ چیز صلاحیت غلط جگہ لگ رہی، چیز جہاں کے لیے بنائی گئی وہاں نہ لگانا، یہ ہے ظلم.
یہ جان، یہ مال، یہ وقت، یہ زندگی، یہ صحت، یہ استعداد، یہ طاقت اللہ نے دی کس لیے؟ یہ اللہ کے دین کے پھیلانے پر لگتی، اور یہ کہاں لگ گئی؟ مال کمانے پر، ضرورتوں کے پورا کرنے پر۔ آج طاقت خرچ ہو گئی، قوت خرچ ہو گئی، کس پر؟ 5 چیزوں پر زور لگ گیا ہے۔ پہلا زور لگ رہا ہے کس پر؟ کھانوں پر، کھانوں پر، کھانوں پر۔ ایک ایک وقت میں دسترخوان پہ 3 چیزیں، 4 چیزیں، 5 چیزیں۔ دستورات کا زیادہ وقت کہاں گزر رہا ہے؟ باورچی خانے میں، باورچی خانے میں۔ گھروں میں زیادہ مشورہ کس چیز کا ہو رہا ہے؟ آج کیا پکے گا، کل کیا پکا تھا، آئندہ کل کیا پکے گا، تمہیں کیا پسند ہے، تم کیا کھاؤ۔ گھر میں آتے مرد پہلے سوال کیا ہوتا ہے کہ پکا کیا ہے، پکا کیا ہے۔ زور لگ گیا کھانوں پر۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک چاند اور دوسرا اور تیسرا چاند، یعنی 2 ماہ گزر جاتے تھے اور ہمارے گھروں میں آگ نہیں جلا کرتی۔ یہ گزارا کیسے ہوتا تھا کہ کھجور کھا لیتے تھے، پانی پی لیتے تھے، زور نہیں لگا کھانوں پر۔ حدیث میں آتا ہے بدترین برتن جس کو بھرا جائے، بدترین برتن جس کو بھرا جائے وہ کیا ہے؟ وہ کیا ہے؟ پیٹ ہے، پیٹ ہے۔ بدترین برتن جس کو بھرا جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیٹے کے گھر گئے، بیٹے کے گھر تو انہوں نے گوشت پکایا ہوا تھا، گوشت۔ پوچھا کہ گوشت کیوں پکایا؟ کہ جی چاہ رہا تھا۔ ہاں آج کل کیا ہے، تمہیں کیا جی چاہ رہا ہے، کیا تو کیوں گوشت پکایا؟ کہ جی چاہ رہا تھا۔ تو کہا اچھا، جو جی چاہ وہ کھاؤ گے، جو جی چاہ وہ کھاؤ گے۔ پہلے جملہ بولا کفا بالمرء صرفا ان یاکل کل ما اشتهت نفسه۔ آدمی کے فضول خرچ ہونے کے لیے یہ کافی ہے کہ جو جی چاہے کھانا شروع کر دے، جو جی چاہے کھانا۔ یہ فضول خرچی کے لیے کیا ہے؟ کافی ہے۔ بیٹے کے گھر گئے، انہوں نے گوشت میں گھی ڈالا ہوا۔ ارے بھائی تم نے 2 سالن کیوں جمع کیے؟ 2 سالن وہ کیسے کہ گھی رہتا سالن ہے اور گوشت کہ میں نہیں کھاؤں گا، تم نے 2 سالن کیوں جمع کیے؟ آج یہ بات ہی سمجھ میں نہیں آتی کہ 2 سالن کیسے ہو گئے۔